بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على
رسولك الكريم وآله الطاهرين لك الذكر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آج کی اس محفل میں عاجز کا جو عنوان بیان ہے، عنوان خطاب ہے، جس موضوع پر میں چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے الاستغفار۔ الاستغفار، استغفار کا کیا معنی ہے؟ کہ بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے۔ مغفرت کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس برتن میں آپ نے کچھ ڈالنا ہے اس میں سوراخ ہے۔ نیک اعمال آپ ایک برتن میں ڈال رہے ہیں، لیکن اس سوراخ کی وجہ سے کوئی عمل بھی اس برتن میں محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے استغفار کے ذریعے وہ سوراخ بند کر دیا ہے، آپ کے سارے اعمال کو تحفظ مل گیا۔ چھوٹی نیکی کرو محفوظ ہے، بڑا عمل کرو محفوظ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے قیامت کو وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ میرے رب کے بڑے انتظامات ہیں۔ اس دنیا میں کتنے انسان آئے، کتنے اس وقت موجود ہیں، اور ابھی کتنے آنے والے ہیں قیامت تک۔ ہزاروں سال گزر گئے، نیک بھی آئے، بد بھی آئے، مسلم بھی آئے، کافر بھی آئے، عادل بھی آئے، ظالم بھی آئے، شر پسند بھی آئے، خیر پھیلانے والے بھی آئے، عالم بھی آئے، جاہل بھی آئے، ظالم بھی آئے، عادل بھی آئے، ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے، اور ہر ایک نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے کام کیے۔ واہ میرے رب، تو نے ہر ایک کا حساب رکھا ہوا ہے۔ وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ پتہ ہے یہ بندے کا دفتر رب تک یہ فائلیں کہاں رکھتا ہے؟ نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔ یہ بندے کے اعمال کی جو فائل تیار کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، یہ فائل کہاں رکھی جاتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری گردنوں میں رکھتے ہیں۔ ہر ایک کی گردن میں وہ نامہ اعمال اس کا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کی گردن سے ہم نکالیں گے، اور وہ لکھا ہوا اس کے سامنے ہم کھول کر رکھیں گے، پڑھ دیکھ، اور اسے حافظہ بھی عطا کریں گے، اسے سارا ماضی یاد آ جائے گا، بچپن سے لے کر قبر کے کنارے تک جتنا سفر اس نے طے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے اسے سارا یاد ہوگا، وہ دیکھے گا، پڑھے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ یا اللہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ وہ وقت بڑا نازک ہوگا۔ ہم دنیا میں کسی بھی کیس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی کیس بن جاتا ہے تو کتنے سفارشی ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، رشوت بھی کام کر جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ تیرا کوئی وہاں سفارشی ہوگا
اور نہ تیری رشوت چلے گی۔ اس دن بس میرا تخت حکومت ہوگا اور عدل کا ترازو ہوگا، ادھر نیکیاں ادھر گناہ۔ میں تول کر تمہیں بتاؤں گا تیری نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں۔ اگر اعمال صالحہ زیادہ ہوئے فش تو لے جاؤ جنت میں، 8 دروازے مومن کے لیے کھولے، اور اگر گناہ زیادہ ہوئے لے جائے اس کو دوزخ میں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کون ہے؟ نہ علاقے کی کوئی نسبت، نہ خاندانی کوئی نسبت، نہ دنیاوی کوئی اعزاز کہ میں یہ تھا میں وہ تھا، یہ تھے جو کچھ بھی تھا قبر کے کنارے تک جاتے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں جاتا۔ وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت، چیف آف آرمی سٹاف، مولانا صاحب، خطیب صاحب، پیر صاحب، یہ صاحب سارے یہیں رہ جائیں گے، تو اکیلا قبر میں جائے گا۔ بزنس مین ہے تو اپنے گھر، ایم این ہے تو اپنے گھر، ایم پی ہے تو اپنے گھر، کسی ادارے کا بڑے سے بڑا سربراہ بھی ہے، تیری آج کوئی حیثیت نہیں، تو ایک انسان ہے۔ اگر اچھے اعمال کیے میرا پسندیدہ ہے، برے اعمال کیے فرعون کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، یوں ہی صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھر آ جاتے ہیں، کبھی آپ نے حساب لیا ہے؟ میں اللہ والوں کی بات کرتا ہوں، اللہ والے سونے سے پہلے پورے دن کا حساب کرتے تھے، آج نیکیاں کتنی ہوئی، آج مجھ سے غلطیاں کتنی ہوئیں، اسے احتساب کہتے ہیں، اور صوفیاء کی زبان سے محاسبہ کہتے ہیں، اپنا حساب خود لینا۔ ایک کاروباری آدمی جب دکان شام کو بند کرتا ہے، اس نے اپنی پوری ایک ڈائری بنائی ہے، اس پر لکھتا ہے آج سیل کتنی ہوئی اور اس میں میرا منافع کتنا ہے، اور اگر کل کی طرح آج بھی کچھ نہیں سیل ہوئی، منافع بھی کچھ نہیں ہوا، اب افسردہ ہوگا، آہا آج تو میرا دن ضائع گیا۔ کالی کملی والا فرماتے ہیں من استوى یوماہ فهو مغبون، جس کے 2 دن برابر گزر گئے آگے نہ بڑھ سکا وہ بڑے خسارے میں ہے۔ کاروباری آگے بڑھتا ہے، یہ بھی کاروبار ہے، نیک اعمال کمانا اور اللہ کی جناب میں یہ تحفے لے کر جانا، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نیکی 1 کرو اجر 10 گنا پاؤ۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، اور سب سے زیادہ کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ میری مرضی، میں جس کو جتنا چاہوں دے دوں، جتنا چاہوں دے دوں، کوئی روکنے والا نہیں، میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اور مجھے دینے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، میں ازل سے دے رہا ہوں، اب تک دیتا رہوں گا، اور دونوں ہاتھ کرم کے میں پھیلا کر تقسیم کر رہا ہوں۔ آؤ چند احادیث اس سلسلے میں پڑھیں۔ سب سے پہلے یہ بات میں قرآن پاک سے عرض کرنا چاہوں گا، سبحان اللہ، کہ سب سے پہلے جو انسان اس زمین پر اترا کون تھا؟ حضرت آدم۔ دنیا میں ساری ان کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے نا۔ ایک فلسفی گزرا ہے ڈارون، اس کی تھیوری ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے، یعنی انسان اصل میں بندر تھا، ترقی کرتے کرتے یہ انسان بنا۔ ہاں بھئی تیرے باپ دادا ہوں تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو آدم کی اولاد سے۔ ضیاء الامت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا، تنزیہ لکھا، فرمایا تیرے باپ دادا اگر درختوں سے لٹکتے ہوں تو لٹکتے ہوں، ہمارا تو آدم بابا ہے۔ بندر درختوں سے لٹکتے ہیں نا، انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت نہیں ہے، یہ انسان ہی آیا ہے، رب نے اسے دستے قدرت سے خود بنایا ہے۔ مٹی کا ڈھانچہ خود رب نے تیار کیا ہے، کیسے کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ خالی ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں، میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا۔ یہ روح پھونک دی،
وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا ساجدین، جب میں اسے مکمل تیار کر لوں آدم کو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، پھر تمہیں سب کو حکم ہے، جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرائیل ہو، اسرافیل ہو، سب سجدے میں گر جاؤ۔ آدم کو سجدہ ہوا، بڑی عزت ملی، لیکن فرمایا جنت میں تم رہو، ادھر ادھر جو چاہو کھاؤ، سارے پھل تمہارے لیے پاک ہیں، طیب ہے، حلال ہے، آزادی ہے، میں تو کھاتا کچھ نہیں، سب تمہارے لیے۔ رب نہیں نہ کھاتا، جو کھاتا پیتا نہ ہو اسے تقسیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے آپ پر آزماتا ہوں۔ مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، میں مٹھائی نہیں کھاتا، میرے لیے آسان طلباء میں تقسیم کرنا پڑتا، کھاؤ بھائی کھاؤ، کھاؤ بھائی کھاؤ، مجھے تو فکر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم عاجز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اپنا نام خواہ پیش کر دیا۔ میرا رب کھانے پینے سے، سونے جاگنے سے، غفلت سے پاک ہے، اپنے بندوں کو ہی دیتا ہے، کوئی لینے والا صحیح۔ اللہ اکبر۔ اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا ھذہ الشجرہ۔ وہ درخت کیا ہے؟ قرآن نے جب ذکر نہیں کیا تو میں کیوں گندم کا کہوں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر رہیں تو کوئی اعتراض نہیں، آگے بڑھیں گے تو بڑے محمد علی مرزا آ جائیں گے، انجینئر صاحب، اللہ ہدایت دے۔ دوستو، میں کہتا ہوں تمہاری آنے والی نسل کے لیے بڑے خطرات ہیں، بہت بڑے خطرات ہیں۔ تمہیں اچھی صحبتیں مل سکتی ہیں، علماء ملتے ہیں، سنتے ہو، ان بچوں بیچاروں کو کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ علماء تیار نہیں ہو رہے۔ پنکھے گجرات والے بناتے ہیں، فرنیچر بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، ملک میں سب کچھ بنتا ہے۔ ایک وقت سائیکل نہیں بنتا تھا، اب گاڑیاں بنتی ہیں، لیکن نا شکری بھی انتہا پر ہے۔ اللہ کو بھول گیا بندہ، اللہ کو بھول گیا، کدھر جائے گا؟ آنے والی نسل کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ تم نے بھی تو علماء کی مجلسیں چھوڑ دی ہیں، نیک لوگوں سے رابطے تمہارے بھی تو ختم ہو گئے، تمہیں دنیا کمانے سے فرصت نہیں ملتی، تمہارے پروگرام میں شامل ہی نہیں کسی اچھے آدمی کی تلاش کرنا اور اس کے پاس جا کے بیٹھنا، یہ کسی کے پروگرام میں شامل نہیں۔ کہاں سے دین حاصل کرو گے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ لیکن مجھے پتا ہے جہاں پر نالا ہے وہیں رہے گا۔ ہماری بھی جان چھوٹی، ہم بڑے مزے سے سارا دن بیٹھتے ہیں، فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہیں دستک دیتا۔ اللہ اللہ، ہماری کتابیں لائبریری میں پڑھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، ہمیں ضرورت ہی نہیں کتابوں کی۔ تھوڑی بڑی مہربانی کہ جمعے کے دن آ جاتے ہو، چلو کچھ میں کہہ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں۔ نشستن و گفتن و برخاستن، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کے غازی یہ تو بنے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ ہم کہنے کے شعر ہیں، سننے کے شوقین ہیں، لیکن کرنے کی عادت ہمیں نہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے، اس نے ہدایت اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی، اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہر نماز کی ہر رکعت میں، لیکن کبھی اس راستے پر نہیں چلے جس راستے پر صراط مستقیم، جس راستے کو صراط مستقیم کہا جا سکا۔ بارکہ مختصر یہ کہ آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے، وہ دانہ کھا لیا، درخت کے قریب چلے گئے تو پتہ ہے کیا آواز دی؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ پہلی آواز ہے اس فضائے بسیط میں، اے میرے پروردگار میں حد سے بڑھ گیا ہوں۔ ظلم کی نسبت پیغمبر کی طرف نہیں کی جا سکتی، ظلم گناہ کبیرہ ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اے سی پر نہ اعتماد کرو، دروازے کھول دو، بڑا حبس بن گیا ہے، یہ نہیں کام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بھائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن دوستوں نے یہ کوشش کی ہے، لیکن ابھی کوشش ہماری کامیاب نہیں ہو رہی، غالباً یوں ہی گرمیاں گزر جائے گی۔
اتنا بڑا قیمتی مہنگا جنریٹر بھی آیا ہے لیکن پھر بھی کام نہیں چل رہا. کچھ پنکھوں سے کام لیں اور کچھ صبر سے کام لیں. آپ تو سکون سے بیٹھے نا تو پسینہ میرا نکل رہا ہے، میں کمزور بھی آپ سے زیادہ ہوں. کیا عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا انسان جو زمین پر اترا اس نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اے میرے مولا، اس کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ یہی معنی کرنا، اے میرے مولا میں حد کو قائم نہیں رکھ سکا، میں حد سے آگے بڑھ گیا ہوں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تیرے بغیر کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں. تو اگر رحم نہیں فرمائے گا، بخشے گا نہیں، تو پھر آدم کدھر جائے؟ ہمارے آدم نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا ہے کہ ہر وقت رب سے کیا مانگو؟ رب سے مغفرت طلب کرو. اے اللہ بخش دے. وہ سمندر کی گہرائی میں مچھلی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان ہے. وہ انسان ہی صرف نہیں، پیغمبر ہے، نام اس کا یونس ہے. وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب نے قرآن پاک میں فرمایا اگر یونس یہ تسبیح نہ کہتا میں اسے کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا. معلوم ہوا یہ تسبیح میرے رب کو بڑی پسند ہے. آج بھی بزرگ فرماتے ہیں جو کسی مشکل میں پھنس جائے وہ یہی کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے انشاءاللہ نکال دے گا. یقین رکھو مشکل سے نکالنے والا کون؟ بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے. اب تم پٹری چڑھے ہو صحیح، شار عام پر موٹر وے اب تمہیں ملی ہے. مشکل آسان کرنے والا کون؟ اللہ. فریادیں سننے والا کون؟ اللہ. دعائیں قبول کرنے والا کون؟ اللہ. بخشنے والا کون؟ اللہ. جنت دوزخ میں بھیجنے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. صحت دینے والا اللہ. اولاد دینے والا اللہ. علم دینے والا اللہ. اللہ ہی اللہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے سینوں میں توحید کی شمع روشن ہے اور رسالت کا فانوس ہے. فانوس نہ ہو تو شمع بجھ سکتی ہے، فانوس شمع کی حفاظت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے، وہ شمع ہے، یہ فانوس ہے. وہ فانوس ہی ہمیں توحید دینے والا ہے. آج جس نے بھی لا الہ الا اللہ لینا ہے وہ محمد رسول پاک سے ہی لے گا، کہیں اور سے نہیں مل سکتا. اللہ اللہ سبحان. سلیمان علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں رب سے حکومت کیوں نہ مانگ لوں. ہاتھ اٹھا دیے. وقال رب اغفر لی، پہلا جملہ سورۃ صاد. قال سلیمان نے کہا رب اغفر لی. مانگنا ملک ہے، مانگ مغفرت رہے ہیں. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یہ یوں ہی نہ لوگوں کو وہابی وہابی کہتے رہا کرو. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہاب تو اللہ کا اسم ہے، تو وہابی کا معنی ہوا اللہ والا. یہ باتیں چھوڑ دو، وہ باتیں کرو جو ابو بکر اور عمر نے کی ہے، وہ باتیں کرو جو عثمان اور علی نے کی ہے، وہ باتیں کرو جو صحابہ کرام اور تابعین نے کی ہے. یہ آج کی باتیں ختم کر دو، انشاءاللہ تیرا دین محفوظ ہو جائے گا اور تو اعتراضات سے بچ جائے گا. فتنے ختم ہو جائیں گے، پھر قواریت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس موضوع پر آ جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا اور ہر زمانے کے ولی لے کر چلے.
میری بات سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ میرے پاس جمعہ پڑھنے والا کم از کم آج کے بعد علم غیب کی بات نہ کرے، نور بشر کی بات نہ کرے، حاضر ناظر کی بات نہ کرے، میلاد جائز ہے ناجائز ہے نہ کرے، 11ویں جائز ہے ناجائز ہے نہ کرے، ان باتوں میں نہ پڑھو، نمازیں پڑھو، حلال کھاؤ، سچ بولو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ تیرا دین کیا تھا اور تو نے کیسا دین بنا دیا ہے؟ ان باتوں کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اس سے پاک ہو کر گزر گئے، کسی صحابی نے حاضر و ناظر پر بات نہیں کی، کسی صحابی نے حضور کو نور و بشر کی بات میں نہیں استعمال کیا، ہم کیوں یہ کریں؟ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے کچھ علماء اس پر باتیں کریں گے، کرتے رہیں، ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، اعتراض بھی ہوتے ہیں، فتوے بھی لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں میں بھی رگڑا جاؤں تو کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ سلامت رہوں گا۔ میں تمہیں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ان باتوں سے بچ جاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہا 11ویں نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا میلاد نہ کرو، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے تو کوئی نہیں ہمیں فرمایا، بولو نا۔ جھنڈیاں لگانے کا حضور نے حکم دیا ہے، کیوں لگاتے ہو؟ بے شک لگاؤ، میں تو نہیں کہتا کہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کہتا، رسول اللہ کی سنت ہے، نہیں سمجھے؟ بار کا ان سے بچ کر نکلو تو انشاءاللہ دین تمہارا سلامت رہے گا۔ قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو بخشے ہوئے آتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے، اور آپ بھی پڑھتے رہتے ہو۔ یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے حبیب تم کہو، میں کہلواتا ہوں تم کہو، اب میں کہلواتا ہوں تم کہو، رب اغفر لی، رب اغفر وارحم۔ میرے دوست اگر یہ دو چیزیں تجھے رب دے دینا، مجھے اس کی عزت و جلال کی قسم تجھے تیسری چیز کی ضرورت نہیں محسوس ہو۔ پہلی کیا چیز ہے؟ رب اغفر، اے اللہ بخش دے۔ دوسری کیا ہے؟ رحم فرما۔ اب تجھے کیا چاہیے؟ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے؟ کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، میرے دامن میں تب گنجائش ہی نہیں، اتنا تجھ نے دے دیا ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سب منگتے ہیں، سب دامن پھیلا کر آئے ہیں اور رب سے آج مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں، اپنے نبی کا تو وسیلہ ہی مجھے بخش دے۔ یہ وسیلے کا لفظ میری زبان پر آ گیا، میں تمہارے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ بریلوی علماء بھی قائل ہیں اور تمام جو بندی علماء بھی قائل ہیں کہ اللہ کی جناب میں رسول پاک کا وسیلہ پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اور جب دو بندی علماء بریلوی کے ساتھ شامل ہو جائے تو سمجھ لو شراب دو آدشاہ ہو گیا۔ اب تمہارے دو گواہ بن گئے، تمہیں کوئی کسی میدان میں شکست نہیں ہو سکتی۔ وہ علماء بھی کہہ رہے ہیں وسیلہ پیش کرو، وہ بھی کہہ رہے ہیں وسیلہ پیش کرو۔ اگر اہل حدیث نہیں مانتا نہ مانے۔ آخری سلام پیش کیا معاذ شریف پر، اس دن واپسی تھی، اور جب ہم باب البقیع کی طرف چلے تو کنارے پر ایک ان کا متوع کھڑا تھا اور لمبے جبے والا، وہ کہہ رہا تھا
لا وسیلہ، لا نبی، لا ولی، یہ حرمین کی علماء کی تحقیق ہے کہ نہ نبی کا وسیلہ پیش کر سکتے ہو نہ ولی کا وسیلہ پیش کر سکتے ہو۔ میں نے کہا سارا مزہ ہی تو نے خراب کر دیا ہے، یہ آخری تیرے جملے میں لے کر جا رہا ہوں اور مجھے چپتے رہیں گے کیونکہ میں بول نہیں سکتا، میں بول سکتا، اب میں بول سکتا ہوں، اب میں بول سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ 2 منٹ کے لیے ایک مسئلہ، مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، آدم نے رب کو راضی کیا تو کیسے کیا؟ مسئلہ تو سمجھ میں آ جائے۔ آدم نے کیا کیا؟ اللہ مغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد کریم کی طفیل مجھے بخش دے۔ جبریل کو حکم ہے جلدی جاؤ آدم سے پوچھو یہ تجھے راستہ کس سے پتہ چل گیا؟ تجھے محمد کریم کا میری جناب میں یہ قرب کیسے پتہ چلا؟ جا کر پوچھ کر آؤ۔ کیا رب جانتا نہیں ہے؟ جانتا ہے نا، پھر کہا پوچھ کر آؤ۔ حاضر ہوئے، آدم میرے رب نے پوچھا ہے تو نے یہ جو دعا مانگی ہے اللہ مغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے آپ کو خیال آ گیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک نے میرے جسم میں روح پھونکی اور میرے سارے اعضاء حرکت کرنے لگ گئے، آنکھ دیکھنے لگ گئی، میں نے عرش کے پائے پر دیکھا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوست تیرا کلمہ سارے نبیوں کے کلموں سے پہلے ہے، تیرا نبی سارے نبیوں سے پہلے ہے، تیرا کلمہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ، تو میں نے سمجھا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، برابر لکھا ہے، بندہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، رب قدرت کے قلم سے لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ بڑا ہی کوئی محبوب ہے نا، تو میں اس کا وسیلہ دے کر دیکھوں تو صحیح۔ یہ پیغام لے کر جب آدم علیہ السلام کا پیغام لے کر حضرت جبریل واپس گئے تو فرمایا اے جبریل دوبارہ پھر جاؤ، اب جا کر ایک اور بات کہہ کر آؤ آدم کو۔ وہ کیا ہے؟ لولا لما خلقتک، آدم تجھے اسی طرح یاد رکھنا چاہیے یہ محمد نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کافی ہے۔ میری محلے میں کریانے کی دکان نہیں ہے، میرا تو عالمی سٹور ہے، تم فرمائش تو کرو کون سا ایٹم ہے جو اس سٹور پر نہیں تمہیں ملے گا؟ آؤ سیاست کی حدیث، یہ موضوع شاید اگلے جمعہ رمضان کا ہوگا تو پھر آگے چلائیں گے، نہیں تو عید کی سیویاں کھا لینا، کوئی پتہ نہیں یہ آخری جمعہ ہے۔ سیاست کی حدیث جس پر کوئی عالم جرا نہیں کر سکتا، میرے نبی کی محفل لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، سارے صحابہ ادب کے ساتھ، ایک نابینا صحابی کسی کے سہارے راستہ ٹٹولتے ٹٹولتے بالکل آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے، میں معذور ہوں۔ سنا اس صحابی کو اللہ کے نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا، رسول اللہ نے اسے نہیں بتایا کہ اللہ ہے ساری مشکل آسان کرنے والا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ فرمایا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، تو وضو کر، 2 نفل پڑھ، دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے بینائی عطا فرمائے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا آج تو میں تشریف فرما ہوں نا تو یہ میرے پاس آ گیا،
میری امت کے وہ افراد جو بعد میں دکھی آئیں گے تو میں ان کے لیے ایک نسخہ ساری امت کو کیوں نہ دے دوں؟ استعمال کرے. میں دعا پڑھنے لگا ہوں. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ. یہ دعا ہے حدیث پاک میں. اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی کا وسیلہ تیری جناب میں پیش کرتا ہوں، اور وہ نبی جو نبی رحمت ہے. اور پھر حضور کی طرف مخاطب ہو کر کرتا ہے یا محمد، میں آپ کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی میری سفارش فرمائیں. پھر آخر میں اے اللہ حضور کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرمائیں. یہ دعا مانگی. بھائی میں نے یاد کی ہے، تم بھی تو یاد کر سکتے ہو، لیکن شوق نہیں ہے. شوق نہیں ہے. دنیا کمانے کا شوق ہے جو بچوں نے لے لینی ہے. تجھے کچھ بھی نہیں دینا. گھٹیا کفن پہنا کر قبر میں مٹی ڈالو، کچھ کر لو نوجوان، اٹھتی جوانیاں ہے. کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا. کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہے. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز. جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. اب چاول کی فصل کا موسم ہے نا، منجی لگا رہے زمیندار. جس نے نہیں لگائی وہ 3-4 ماہ کے بعد پھر منجی کے کھیت میں آئے گا اور اٹھا کر لے جائے گا. گندم سے گندم، جو سے جو. جس نے جو کاج کیا جو اٹھائے گا، جس نے گندم کاج کی گندم اٹھائے گا. جس نے یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کے کھیتی ہے. یہاں جو بیج ڈالو گے آخرت میں وہ فصل کاٹو گے. نیکی کا بیج ڈالو، آخرت کو نیکی کی فصل. غفلت کا بیج ڈالو، آخرت میں ہائے ہائے میں وقت ضائع کر کے آیا گیا، میں وقت ضائع کر کے آ گیا. صحابی نے دعا مانگی، دعا ختم ہوئی، آنکھوں میں نور آ گیا. حضرت عثمان بن حنیف راوی ہیں اس حدیث کے. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ابھی ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ وہ صحابی بینا ہو کر، آنکھ والا ہو کر خود چلتا ہوا آ گیا. کوکڑا کی بیماری نا، کوکڑا ایک ککڑیاں پیدا، جی تو تسی مرغی کہندے ہو، کوکڑا. انہوں جو پیدا تو اکھاں بند کر کے میں بھی دیکھتا ہوں بعض میں کوکڑا پہ ہویا. پتہ نہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں، مجھے پسینہ چھوٹا ہوا ہے. میں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. تجھے نبی کے دربار میں لے گیا ہوں. میں تجھے وہ نابینا صحابی دکھا رہا ہوں جو ابھی اندھا تھا اب بینا بن گیا، اور تیری آنکھیں بند کی بند ہے، جمائیاں لے رہا ہے، اتنا سست ہے. خدا کے بندے کب سے سورج نکلا ہوا ہے، سو سو کر اپنی نیند پوری کر کے آتا. یہ کوئی ایسا ہاؤس نہیں ہے، یہ مسجد ہے. یا تو جا کر ہوشیار ہو کر بیٹھنا ہے. اور میں ایسی نیند والی تقریر بھی نہیں کرتا. بھائی مجھے افسوس ہوتا ہے نا، مجھے افسوس ہوتا ہے کسی آدمی کو دسترخوان پر بٹھایا جائے اور وہ انگلیں لگ جائے. اور دسترخوان پر بٹھاؤ نا، طرح طرح کے کھانے آپ نے اس کے سامنے رکھ دیے اور انگلیں لگ گئے. طریقہ پھر کیا ہے؟ آہستہ سے دسترخوان اٹھا لو، وہ سویا رہے. جب آنکھ کھلے گی دیکھے گا کچھ بھی نہیں میرے سامنے. نہیں، جاگ کر آیا کر، ہوش کے ساتھ آیا کرو اور ذوق لے کر آیا، درد دل لے کر آیا کرو. ہاں جی، میں تمہیں کسی اخبار کے تراشے پڑھ کر نہیں سناتا، کسی میگزین کے اقتباس نہیں پڑھ کر سناتا. میں تو قرآن و حدیث سناتا ہوں. اس کی قدر کیا کرو.
ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اے اللہ بخش دے۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، سلیمان علیہ السلام نے معافی مانگی، یونس علیہ السلام نے معافی مانگی، سید المعصومین میرا پاک پیغمبر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، جو صبح و شام چلتے پھرتے رات دن خزاں بہار میں یہ وظیفہ پڑھتا ہے، میں فقیر اللہ کی رحمت پر یقین کرتا ہوں اللہ اسے بخش دے گا۔ یہ کام تم کرتے رہو، قیامت کے دن آمنا سامنا ہونا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح فرشتے تجھے جنت میں لے جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت تجھ سے معافی مانگتا تھا، گناہ بھی کیے ہوں گے، تو بخشنے والا ہے، پردے ڈال دے۔ چلو تمہارا دل خوش کرتا ہوں، جمعہ کا آخری ہو سکتا ہے دن ہو، دل خوش کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک بندے کے عمل اس کے سامنے پیش کی جائیں گے، اس میں گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا پڑھ، نامہ اعمال پڑھے گا، شرمائے گا، اللہ فرمائے یہ کام تو نے کیا ہے، یا اللہ کیا تو ہے، کیا تو ہے، یہ ارفع صفا گناہ کیا ہے، کہ ادھر فرشتے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، انکار تو کر نہیں سکتا، فرشتوں نے لکھا ہے، وہ تو کیا ہے، معصوم ہے، وہ امین ہے، وہ بندے کے عمل کو خلط ملط نہیں کر سکتے، دیکھ لیں کتنے گناہ کیے، یا اللہ بڑا شرمندہ ہوں، بڑا نادم ہوں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، حضور فرماتے ہیں چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ جیسے تم کہتے ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتو کوئی میری رحمت بھی کوئی شے ہے نا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ واہ میرے اللہ، تو نے اپنے بندے پر کتنا کرم فرما دیا کہ یہ گناہ ہے، رب فرما رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اپیل کرنے والا نہیں، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں۔ اللہ کریم فرمائے کہ میرے فرشتوں اس کے جتنے گناہ ہیں سب کو نیکیوں میں بدل دو، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب اس کا چہرہ ٹمٹما اٹھے گا اور اس کی آنکھوں میں نئی روشنی آ جائے گی، اور وہ کہے گا اے اللہ میرے اور بڑے بڑے بھی گناہ ہیں وہ بھی پیش کرو۔ یعنی جب تو چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہے، میرے بڑے گناہ بھی پیش کرو تاکہ وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں۔ حضور مسکرا دیے، خوش ہو گئے، انشاءاللہ وہ امت بھی خوش ہو جائے گا۔ کر کے گناہ گیا ہے، گناہ کر کے گیا ہے، جا رہا ہے جنت میں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ رحمت للعالمین کا۔ پھر میں ایک وسیلے کی بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور کی ایک ہے ذات، ایک ہے حضور کا اسم پاک، ذات پاک کو بہت اعلیٰ ہے، اسم پاک بھی بلندی میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ کوئی شخص لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، تم کیا کہو گے یہ مسلمان ہے؟ نہیں نا، مطلب ہے تم بھی ایف مولویوں کی تقریریں انٹرنیٹ پر سن سن کر نا تم بھی مفتی بن گئے ہو، ادھر ہی رہنا، آگے نہ جانا۔ فتوے پہلے بڑے چل رہے ہیں، آندھی آئی فتووں کی، شاید ہی کوئی بچے۔ محمد رسول اللہ نہیں کہا مومن ہے، نہیں بخشا جائے گا، نہیں، کب جائے، کب مومن بنے گا؟ کہہ دو نا، تب جنت میں جائے گا۔ اس کے بخشے جانے اور جنت میں جانے کا وسیلہ کیا بنا؟ لمبی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے بحث نہیں کرتے ہم، تمہارے دلائل تمہارے پاس، ہمارے اپنے پاس، مجھے اتنا سمجھا دو۔ اس نے محمد رسول اللہ نہیں کہا یہ دوزخی ہے، اس نے محمد پاک کا وسیلہ پیش کر لیا، نام لے لیا، بخشا گیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف نام لے لیا، محمد الرسول اللہ کہہ لیا، پوری زندگی کی اعمال ضائع، ختم، نیکیاں ختم، گناہ ختم، سب کچھ ختم، آخری وقت جو کلمہ پڑا ہے وہ قیمتی ہے۔ آخری وقت زبان پر محمد الرسول اللہ آ گیا، جنت ہی ہے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور علماء فرماتے اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے۔ جس نے آخری وقت پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ کیا ہے؟ جنت میں کیا چیز لے گئی؟ کس کے وسیلے سے بخشیا گیا؟ کس کے وسیلے سے جنت میں گیا؟ کس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ کس کے وسیلے سے تو دنیا میں آیا؟ کس کے وسیلے سے تجھے قرآن ملا؟ کس کے وسیلے سے تجھے دین ملا؟ کس کے وسیلے سے تجھے ایمان ملا؟ کس کے وسیلے سے انسانیت کا پیغام ملا؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں بھی نام روشن ہے، وہاں بھی روشن ہے۔ ہر مومن کے سینے میں نور ہے، اس میں پاک کا زبان پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا؟ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہونٹ اوپر کرو پھر محمد کو نہیں نہ کہہ سکتے، جب تم نے محمد کیا تو ہونٹ ہونٹ کو بوسہ دینے لگ گئے، اب انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب روٹی تمہارے سامنے پڑی ہے، سالن کی کیا ضرورت ہے؟ کھاؤ۔ جی کوئی ہے جو سالن کے بغیر روٹی کھاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک گھر تشریف لائے، عائشہ صدیقہ سے فرمایا وہ کھانے کی چیز ہے کہ یا رسول اللہ ٹکڑا ہے روٹی کا، فرمایا لاؤ، پیش کیا، فرمایا کوئی سالن بھی ہے؟ حضور سالن تو نہیں ہے، سرکہ ہے۔ فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، لاؤ سرکہ۔ میرے دوست جاتے ہوئے میری بات سن کر جاؤ، ہم ہوس کے پجاری ہیں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے دسترخوان پر اتنی ڈشیں ہیں کہ سنبھالی نہیں جاتی۔ معدہ ہے، علامہ الحفیظ کہتا ہے یا اللہ بچا مجھے، یہ کیا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اور پھر رات کو جناب ہمارے طالب علم الٹیاں کرتے رہتے ہیں۔ کھایا جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے نا، ذرا حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، محمد عربی فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا مکے والوں نے مکے میں رہنا مشکل کر دیا، اللہ نے کہا پیارے تم ہجرت کر کے چلے جاؤ مدینہ پاک، میں تمہیں لاؤں گا، عزت کے ساتھ لاؤں گا۔ تلواریں ہیں لیکن نیام میں ہے، میرے پاک پیغمبر اونٹنی پر سوار ہے، سیاہ رنگ کا ماما پہنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت زید کے بیٹے اسامہ حضور نے آگے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ غلام کا فرزند ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے میں حسن کو بٹھاتا ہوں، حسین کو بٹھاتا ہوں، غلاموں کے بیٹوں کو بھی بٹھاتا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، ساری کائنات میری اپنی ہے، جسے چاہوں نواز دوں۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہو گیا، اب کعبے سے فارغ ہوئے، بت توڑ دیے، کفار کو معافی دے دی۔ اب جب سکون میں آ گیا سارا ماحول، حضور تشریف لے گئے ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ہمشیرہ ہے، یہ شرف علی کے خاندان کو حاصل ہے، یہ ابو طالب کے گھرانے کو حاصل ہے، یہی نبی کا گھرانہ ہے۔ ابو طالب کی زوجہ محترمہ علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور فرماتے تھے ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ مائدہ، ایک گھر میں دو فاطمہ، سبحان اللہ، برکت دگنی، وہ بھی فاطمہ یہ بھی فاطمہ۔ حضور نے فرمایا ماں کے بعد میری یہ ماں ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر حضور نے خود اپنے نگاہوں کے سامنے خود تیار فرمائی، اور جب قبر تیار ہو گئی میرا پاک پیغمبر اس قبر میں اترے اور آپ زمین لیٹ گئے، قبر میں لیٹ گئے، اے اللہ اس قبر کو نور سے بھر دے۔ والی والی علی، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس فضا کو پتہ چلے کہ علی کا نام صرف شیعہ نہیں لیتا، اہل سنت والجماعت بھی لیتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں علی امام من است و منم غلام علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ اور چشتیوں تمہارا سلسلہ علی سے چلتا ہے، علی پر ختم ہوتا ہے۔ قادریوں تمہارا سلسلہ علی سے چلتا ہے، علی پر ختم ہوتا ہے۔ سہروردیوں تمہارا سلسلہ علی سے چلتا ہے، علی پر ختم ہوتا ہے۔ علی اس امت کے سارے ولیوں کا امام ہے، علی سید الاولیاء ہے، محمد پاک سید الانبیاء ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا تھا سب صحابی کی موجودگی میں صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، سعید خدری ہیں۔ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی المولا۔ جس کا میں مولا ہوں علی جس کا مولا ہے۔ اتنی ہی بات سنتے ہو نا، پوری نہیں سنائی جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ عمر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے زیادہ اعتراضات عمر پر کرتے ہیں۔ عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور علی پاک کو جا کر مبارک دی۔ اے علی، پہلے تو رسول پاک ہی ہمارے مولا تھے، آج کے بعد تو بھی ہمارا مولا ہے۔ یہ سب سے پہلے اعلان کرنے والا عمر بن خطاب ہے۔ تو نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ، حضور فارغ ہو کر نا ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اور پتہ ہے حضور معراج پر جو تشریف لے گئے تھے ام ہانی کے گھر سے گئے۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے پیار، آنا جانا، حسن سلوک، تحفے تحائف دینا۔ ہاں جی، ہم مدرسے والے تو کسی کے رشتہ دار ہی نہیں، مولوی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے بلا لیتے ہیں، ہاں جی، جب انگوٹھے وقت لگ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب فارغ ہو، کبھی کسی نے کھانا کھا کر جانا۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ مخلوق نے اگر تجھے مقام نہیں دیا، میرا اللہ مقام دے گا، میرا اللہ مقام دے گا۔ ہم اس کے دین کے خدمتگار ہیں۔ علماء نے وطن چھوڑے، اولیاء نے اپنے گھر بار رشتہ دار چھوڑے۔ داتا علی حجویری کہاں سے آئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز اجمیر میں پیدا ہوئے۔ بابا فرید پاک پتن میں پیدا ہوئے۔ بولو نا، کہاں سے چل کر آئے؟ کیوں آئے؟ اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے۔ پھر رب نے کیا کیا؟ رب نے کہا اجمیر پر بڑے ہندو راجہ حکومت کر گئے، میں کسی کا نام بھی نہیں رکھوں گا۔ اے معین الدین، تیرا نام قیامت تک چمکے گا۔ آپ کے لنگر کی دیکھ پتہ کتنی بڑی ہے؟ 150 من اناج پکتا ہے اس میں، 150 من۔ میں نے یوں نہیں کہہ دیا، ابھی تک پڑی ہے۔ اس کا پورا اپنا ہتھا ہے، اس کا سٹینڈ بنا ہوا ہے جس پر وہ دیکھ ہمیشہ رہتی ہے اور اس کے موقع پر پکتی ہے۔ کتنا اناج پکتا ہے؟ تیرے پاکستان میں کوئی فیکٹری کا مالک، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر مملکت اتنا لنگر چلاتا ہے؟ اس لیے وہ غریب نواز کہلاتے ہیں، غریب نواز کہلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بھائی باتیں بڑی ہیں کرنے کے لیے۔ میں یہ سنانے کے لیے آیا ہوں، ام ہانی کوئی گھر میں ہے چیز کھانے والی؟ ہمارا ملک کیوں قرض کی
نحوست سے پاک نہیں ہوتا حکمرانوں کی شاہ خرچیاں. اگر یہ شاہ خرچیاں چھوڑ دے ہمارے ملک کو کوئی پرواہ نہیں. اتنے وسائل اس ملک کے، اتنا خوبصورت ہے تیرا پاکستان. میں نے انگلینڈ بھی دیکھا ہے، انڈیا بھی گیا ہوں. حرمین شریفین کے علاوہ سعودی عرب میں کخ نہیں جو رب نے تجھے دیا ہے. دریا بہتے ہیں، ندیاں بل کھاتی ہیں، اللہ اللہ، اور آبشاریں گنگناتی ہوئی، اور باغ ہیں، پھول ہیں، بلبلیں نغمہ سرائی کرتی ہیں. سبحان اللہ. گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم، 4 موسموں سے لطف اندوز تو ہوتا ہے. پھل تیرا پوری دنیا میں مشہور ہے، آم پاکستان جیسا کہیں بھی نہیں ملتا. ہم نے اس میں پڑیا ڈال کر بیڑا ہی غرق کر دیا، کھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. ام ہانی کوئی چیز ہے یا صرف روٹی کا ایک ٹکڑا ہے؟ فرما لاؤ. وہ اتنا خشک تھا کہ چبایا نہیں جا سکتا. حضور نے پانی کا پیالہ منگوایا. سن رہے ہو؟ تیرا کچن ہی گرم نہیں ہوتا جب تک کوئی غیر کا مال گھسیٹ کر نہ آئے. رشوت بھی لینا، سود بھی کھانا، جوا بھی کھیلنا، پھر جا کر تیرا کچن صحیح گرم ہوتا ہے. یہ نبی کا کچن ہے. فاتح مکہ ہے، پورے عرب پر میرے نبی کا آب ڈنکا بج رہا ہے. اور کھانے کے لیے ام ہانی نے ایک ٹکڑا روٹی کا دیا، وہ بھی اتنا خشک ہے چبایا نہیں جا سکتا. پانی کا پیالہ منگایا، اس میں رکھا، اس کو نرم کیا. عرش والا دیکھ رہا ہے، عرش والا دیکھ رہا ہے. ہاں پیارے، میں نے ساری نعمتیں تیرے لیے چھپا کر قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. یہاں ٹکڑے کھاؤ تاکہ ٹکڑے کھانے والے بے عزتی محسوس نہ کرے، عزت محسوس کرے. یہ نبی پاک کے وہ لقمے ہیں جو اس دن آپ نے استعمال فرمائے جس دن مکہ فتح ہوا. یہ الگ باب ہے. آخر میں پھر میں عرض کروں گا دوستو، تقریریں نہ سنو، سبق لے کر جاؤ، سبق لے کر جاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، تمہیں بھی توفیق دے. ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگو، کبھی اپنی ذات پر اعتماد نہ کرو. میرے آخری جملے یاد رکھو، سونے کے لکھنے قابل ہیں. کبھی اپنی ذات پر اعتماد نہ کرو، کبھی اپنے آپ کو نہ دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ میرا سر کس کی حضور جھکنا چاہیے. وہ سب سے بڑا ہے، میں تو ادنا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں ادنا ہوں، فقط تو اعلیٰ ہے. جو اپنے آپ کو اعلیٰ کا ہے وہ فرعون ہے، جو اپنی حیثیت پر نظر رکھے وہ نمرود ہے. وہ ابو یزید تو ہو سکتا ہے، حسین نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہر وقت رب سے معافی مانگو. اور کس طرح مانگو؟ جو تمہیں لفظ پسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک ایک مجلس میں 100 دفعہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. یہ استغفار میں نے بڑے لوگوں کو لکھ کر دیا تھا، خوب پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. پھر مجھے یہ تحفہ غیبی مل گیا. یہ بھی قرآن پاک کا ہے، وہ حدیث پاک کا ہے. رب اغفر لی وتب علی، اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما. تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں ہم گن لیا کرتے تھے، حضور 100 دفعہ یہ پڑھا کرتے تھے. ہر وقت رب سے معافی مانگو، دن ہو شام ہو، رب سے معافی مانگو، توبہ کرو. جی کیا مطلب ہے توبہ کا؟ اب تو وقت بہت زیادہ ہو گیا، آدھ گھنٹہ زیادہ ہو گیا، لہذا میں سب سے معذرت کروں گا. لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے درد دل سے کہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. توبہ کا معنی سمجھ لو، پھر نماز پڑھ لو. توبہ کا معنی کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دینا. توبہ کا معنی گناہ بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے.
یہ تو ایسے ہے جو چائے گرم کی اس میں برف بھی تھوڑی سی ڈال دی، ذائقہ سارا خراب ہو گیا۔ نیکی کرو، نیکی پر نظر نہ رکھو، گناہ کرو فوراً رب کے حضور معافی مانگو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تیرے مقابلے میں کوئی رحم کرنے والا نہیں، بس تیری ذات رحم کرنے والی۔ توبہ کرو گناہوں سے، اور ہر بندے کو پتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے اندر کون کون سا گناہ پایا جاتا ہے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، کرتے ہیں گناہ، صبح و شام کرتے ہیں۔ ایک بات نہ تمہیں بتا دوں، میری ہر بات ہی آخری بات ہوتی ہے، ہر بات آخری بات۔ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان رب سے یہ بات کر کے آیا ہے، اب تمہارے مزے کی بات ہے، پتے کی بات ہے، خیر خائی کی بات ہے، فائدے کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اے شیطان تو میرے بندوں کو گمراہ کر جتنا کر سکتا ہے، مجھ سے جب معافی مانگے گے میں معاف کر دوں۔ تیری کوششوں پر پانی پھیر دوں گا، تو گناہ کراتا رہے، مجھ سے معافی مانگتے رہے، میں بخشتا جاؤں گا۔ بھائی ایسا کریم و رحیم پروردگار ہو، پھر اس کے دروازے پر کیوں نہ جھک جائیں، کیوں نہ اس سے معافی مانگے؟ اس لیے ایک دفعہ سب کہہ لو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے مولا کریم اپنے حبیب کریم جس کو طفیل ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اندر باہر سے پاک اور ستھرا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، شیطان کے حملوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں بس تو اپنا ہی بنا لے۔